بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خطبے کا خلاصہ: ایمان بالکتب، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نازل کردہ صحیفے، کتاب جو مختلف وقت پہ مختلف رسولوں پہ نازل کی گئیں۔ اور ان سب کتابوں کی آخر میں ان سب کے احکام کا احاطہ کرتے ہوئے، ان سب احکام کے اوپر حکم بن کر، ان سب احکام کی اور ان سب کتب کی الکتاب بن کر قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مختلف اور مختلف مقامات پر، مختلف وقت پر، مختلف صورتحال پر اپنے رسولوں کے ذریعے، اپنے نبیوں کے ذریعے لوگوں کی اصلاح کے لیے حکم بھیجے۔ کبھی احکام کی شکل میں آئے، کبھی صرف ایک حکم کی شکل میں آئے، اور آخر میں ایک طریقہ اور ایک لائحہ العمل، یعنی زندگی گزارنے کے طریقے کے طور پر قرآن مجید کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہم اس زبان کو نہیں جانتے، چونکہ قرآن عربی زبان میں اتارا گیا، تو اس کی جو اساس ہیں، اس کی جو سرسری نصیحت ہے، وہ بھی ہم تک نہیں پہنچتی۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ قرآن کے حقوق جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں نازل کیے ہیں کہ قرآن کے حق ادا کرنے ہیں جیسا کہ اس کا حق ہے، اس کی تلاوت ایسے کرنی ہے جیسے کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ لیکن یہ ہمیں جب ہی معلوم ہو سکتا ہے کہ جب ہم یہ جانیں کہ اس میں یہ حکم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہ صرف اس کو سمجھانے کے بلکہ تمثیل کے پیرائے میں قرآن مجید میں فرمایا: لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ اتار دیتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے کیسا پھٹا جا رہا ہے، کیسا ریزہ ریزہ ہو جا رہا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے یہ قرآن وہ شے ہے جو دلوں کے اندر شگاف ڈالتی ہے، دلوں کو چیرتی ہے، دلوں کو پھاڑتی ہے، دلوں کو جھنجھوڑتی ہے، اور ہر اس طریقے سے انسان کو حقیقت یاد دلاتی ہے کہ اصل مقصد تمہارا اس دنیا میں آنے کا کیا ہے۔ تم صرف اس دنیا میں مزے لوٹنے کے لیے نہیں آئے ہو، تم صرف اس دنیا کے مناظر کو دیکھنے کے لیے صرف نہیں آئے، بلکہ تم یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خلافت کو نافذ کرنے کے لیے آئے ہو۔ تم اس قول کی رکھوالی کرنے کے لیے آئے ہو جو کہ ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا۔ اس قول کے لیے کیا کرنا ہے؟ ذرا سوچئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں، اللہ کے حضور میں ہمارے خلاف گواہی دینے والے ہیں۔ یا اللہ، یا رب العالمین، یا رحمان، یا رحیم، یہ وہ میری قوم ہے جس نے اس قرآن کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے ڈالا تھا۔
کیا قرآن صرف اس لیے ہے کہ ہم جمعے کے جمعے پڑھیں؟ کیا قرآن صرف اس لیے ہے کہ ہم رمضان کے رمضان پڑھیں؟ کیا قرآن صرف اس لیے ہے کہ ہم اپنے گھر میں کسی اچھی جگہ اس کو اچھی تکلیف میں چھپا کے رکھ دیں؟ پچھلے دنوں ایک عالم کی تقریر میں بہت اچھی بات مشاہدے میں آئی. انہوں نے کہا کہ ہم قرآن کے ساتھ کیا کرتے ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ایک شخص کسی وزیر کا ماتحت تھا یا کسی خلیفہ کا ماتحت تھا سمجھ لیں, یا کسی بادشاہ کا ماتحت تھا. بادشاہ نے 10 احکام ایک پیپر پہ ایک کاغذ پر لکھ کر ایک ہرکارے کے ذریعے اس تک پہنچائے کہ یہ کام, یہ حکم پورے کرنے ہیں. اس نے کیا کیا, ان کو لے کر ایک اچھے سے جوزدان میں سجایا, اس پہ عطر لگایا اور دیکھ کے کچھ تھوڑی دیر کے بعد دیکھ رہے ہیں یا روزانہ کھول کے دیکھیں کتنا خوبصورت ہے, اوہ کتنی اچھی لکھاوٹ ہے, کتنی اچھی یہ ہے, اور اس کے بعد اس کو چون کے رکھ دینا. کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے اس کو بلایا, طلبی ہوئی, اس سے پوچھا بھائی تم نے جو ہم نے احکام تمہیں بھیجے تھے تم نے اس کو نافذ کیا, پورا کیا؟ کیا جواب رہا ہوگا اس کا؟ کیا کہہ سکتا ہے وہ بادشاہ سے؟ نہیں میں دیکھ تو نہیں سکا لیکن میں نے اس کی بہت عزت کی, میں وہ نافذ تو نہیں کر سکا لیکن میں نے اس کی بہت عزت کی, میں نے اس کو ہمیشہ اپنے دل کے پاس رکھا, میں نے اس کی ہمیشہ تکریم کی. کیا بادشاہ اس کے اس جواب سے خوش ہوگا؟ کیا اس کا جواب بادشاہ کے حضور میں صحیح ہے؟ میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, تھوڑا سا اپنے دلوں کے اندر جھانک کر دیکھیے. یہ وہ کلام ہے جب ولید بن مغیرہ, آپ کو معلوم ہے, سننے کے لیے گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنایا, اور جب اس نے اس کلام کو اس انداز میں سنا جب کہ وہ فصحت کے حد میں تھے عربی زبان کی, یہ وہ قبیلہ ہے, اس نے واپس جا کے اپنے قبیلے والوں سے کہا حقیقت میں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام نہیں ہے, یہ کسی بندے کا کلام ہو ہی نہیں سکتا, یہ کسی اور کا کلام ہے, اور حقیقت میں یہ رب کائنات کا کلام ہے. اسی طریقے سے عتبہ کی مثالیں ہیں, اسی طریقے سے بہت سارے واقعات ہیں کہ جب جھنجھوڑ کے قرآن نے آپ کو, ہمیں اپنی حقیقت بتانے کی کوشش کی ہے تو انسان کا دل اور ضمیر جاگتا ہے. لیکن افسوس, ہائے افسوس, در افسوس کہ ہم اس زبان سے نابلد ہیں, ہم اس زبان کو نہیں جانتے, ہم اپنے رسول کی زبان کو نہیں جانتے, ہم اپنی کتاب کی زبان کو نہیں جانتے. اس سے بڑی بدقسمتی اور ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ میری گزارش ہے آپ سب لوگوں سے کہ کم سے کم اس سوال, اس ایلیگیشن سے, یہ جو آپ کے اوپر اور ہمارے اوپر یہ الزام جو کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لگنے والا ہے کہ یہ میری قوم جس نے قرآن کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے ڈالا تھا, للہ عربی سیکھنے کی کوشش کریں. کم سے کم اتنی عربی ہمیں آ جائے کہ ہم براہ راست قرآن کو دیکھ سکیں. یہ ذکر ہے, یہ تدبر کے لیے نازل ہوا ہے. تدبر کیا ہے؟ غور و فکر کرنے کے لیے, اس کو اور سمجھنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں آپ. تدبر ایک ایسی چیز ہے, مثال کے طور پہ آپ نے ہائی اسکول کسی دوست کے ساتھ پڑھا کسی کالج میں, اور جب اینول فنکشن ہوا اس نے آپ کو بچھڑتے وقت کوئی چیز دے دی, مثال کے طور پہ ایک قلم دیا, اور وہ قلم آپ نے وقت کے ساتھ اپنے گھر میں آ کے کہیں رکھ دیا, اور پھر آپ دوسرے کالجز میں چلے گئے, یونیورسٹی میں چلے گئے, اور زندگی کے سفر میں آپ گامزن ہوئے آگے تک. کبھی کسی وقت آپ کے گھر میں کوئی کام ہوتا ہے یا کوئی ہوتا ہے, جب سامان ادھر ادھر الٹ پلٹ ہوتا ہے اور وہ قلم نکل کے آتا ہے, سب سے پہلے اس کو دیکھنے کے بعد آپ کے اندر کیا چیز, کیا ریئیکشن ہوگا؟ آپ کو اس دوست کی یاد آئے گی, آپ کو وہ وقت یاد آئے گا, آپ کو وہ چیزیں یاد آئیں گی جو کہ اس قلم سے جڑی ہوئی ہیں. ٹھیک یہی چیز قرآن کے لیے ہماری ہے. اس میں ذکر ہے ہمارا, ہماری نصیحت کے لیے ہے,
تاکہ ہم تھوڑی سی نصیحت لے کے اس کے اوپر غور و فکر کر سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو اس کے اوپر تدبر اور غور و فکر کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کی تلاوت کا ایسا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔